وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، تمام دینی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور قائدین، آج بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ شیخ پورہ کونسل ہال میں ہونے والا یہ علماء کنونشن جو اتحاد امت کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے، اس امت کے تمام پھول گلدستے کی شکل میں یہاں موجود ہیں۔ میں اس خوبصورت گلدستے کو سجانے پر حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب، حافظ اشفاق گجر صاحب، ان کے ساتھ باقی تمام مکاتب فکر کی جو ٹیم ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام نے بہت خوبصورت بیانات اتحاد کے حوالے سے، دفاع صحابہ کے حوالے سے، مدح صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کر لیے ہیں۔ میں ان تمام بیانات کی تائید کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس اسٹیج پر تمام کے تمام مکاتب فکر دفاع صحابہ اور مدح صحابہ کے اس عنوان پر، جس کے لیے ہم نے ایک بڑی تاریخ بنائی اور اس تاریخ کو بنا کر عظیم قربانیاں دی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس نظریے اور اس تحریک کی پشت پر یہ حضرات کھڑے ہوئے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اہم عنوان پر انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مذاہب میں یا مسالک میں بہت سی جگہوں پہ اختلاف ہوتا ہے اور وہ فروعی اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے مشترکات ہیں اور مشترکہ ہیں۔ انہی مشترکات میں سے ایک مشترکہ چیز صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے عنوان پر تمام مکاتب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہم سب کے سب صحابہ کرام کی دفاع اور مدح میں یکجا ہیں اور صحابہ اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے ہم کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہی بات صحابہ کرام کے گستاخ کے حوالے سے کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے، یعنی مدح صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے اور دفاع صحابہ بھی ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام کی توہین ہو رہے ہو تو یہ توہین کرنے والے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، ان کے اکابر کے فتاوی جات الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ علماء کرام موجود ہیں، وہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو مدح صحابہ اور دفاع صحابہ اور دشمنان صحابہ کے حوالے سے ہم ایک پیچ پر ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل آیا اور وہ بل ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے آیا، تو وہ بل ترمیمی بل تھا، وہ کوئی نیا بل نہیں
نہیں بنا. میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس بل کی حقیقت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی نیا قانون بننے کے لیے آ گیا اور کوئی نیا قانون ترتیب دیا جا رہا ہے. کوئی نیا قانون ترتیب نہیں دیا جا رہا بلکہ اس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے. کون سے قانون میں؟ جو قانون پہلے سے موجود ہے اور جس پر تمام کے تمام سیاسی مذہبی جماعتیں متفق ہیں. یہاں تک کہ اس پر ہندو، عیسائی، سکھ، نصرانی وہ بھی سارے متفق ہیں کہ وہ بل ٹھیک تھا اور وہ سزا بھی ٹھیک ہے. وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کی گستاخی کرے، اہل بیت کی گستاخی کرے، اس کی سزا 3 سال ہے. اس کا مطلب ہوا سزا کا مسئلہ واضح ہو گیا. اب توحید کی تعریف کیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم تب پوچھتے ہیں جب یہ قانون پہلی بار بنتا. قانون پہلے کا موجود ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون پہلے سے موجود ہے، اس میں ترمیم کی کیا ضرورت پڑی؟ ان وجوہات کو بھی تلاش کر لیتے ہیں اور ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ قانون پہلے سے موجود تھا، ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 3 سال کا سزا کا قانون تھا. ایف آئی آر درج ہوتی تھی، ایک دن گستاخی کی، ایف آئی آر درج ہوئی، ملزم گرفتار ہو گیا، مجرم گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہونے کے بعد صبح اس کی جو ہے ضمانت ہو گئی، اس لیے کہ یہ سزا قابل ضمانت تھی اور وہ باہر آ گیا اور وہ ایک نئی گستاخی کے لیے راستے تلاش کرنے لگا. جب وہ گستاخی کر کے باہر آیا تو اپنے گستاخ مذہب میں وہ ہیرو بن گیا اور ان کے استقبال ہو گئے کہ جناب اس نے قربانی دی ہے، اس نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے اور اہل بیت کے منکروں پہ نعوذ باللہ اس نے لعنت بھیجی ہے، بڑا جواب مرد ہے اس کو. تو اس کی وجہ سے گستاخی کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. مولانا اشرف طاہر صاحب نے بتایا 18,000 سے زائد ایف آئی آر آپ کے جو ہے وہ پنجاب میں ہیں، آپ کے آگے چلیں تو اسلام آباد میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، کراچی میں ہیں. ایف آئی آر پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے لیکن گستاخیاں نہیں رک رہی اور گستاخیاں نہیں رک رہی تو امن قائم نہیں ہو رہا. امن قائم نہیں ہو رہا تو ہمیں سکون اور راحت نہیں مل رہی، ملک ترقی نہیں کر رہا. ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جب کوئی مسئلہ بن جائے تو اس مسئلے کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، اس مسئلے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو حل تلاش کیا گیا کہ سزا کم ہونے کی وجہ سے ملزم چھوٹ جاتا ہے اور پھر گستاخی کرتا ہے، لہذا ترمیم کی جائے. قانون میں نہیں ہے، ترمیم کی جائے. ترمیم اس لیے کہ گستاخیاں نہیں رک رہی. گستاخیاں کیا ہے؟ میں تفصیل میں اگر کتابیں بہت ساری لاتا تو یہ ڈیسک بھر جاتے، ایک ایک کتاب کھولتا، حوالہ پیش کرتا، علماء کرام آپ کی اور میری چیخیں نکل جاتی، ہم رونے لگ جاتے، ہمارے کلیجے پھٹنے کو آ جاتے. اتنی توہین اصحاب رسول کی اس ملک میں لٹریچر میں سامنے اس جدید دور میں بات آ گئی اور اس میڈیا کو اللہ جزائے خیر دے، جہاں اس نے اور بہت ساری مشکلات کھڑی کی ہیں وہاں اس نے یہ کام بھی کیا ہے کہ کمروں میں اور مجلسوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو باہر لے کر آ گیا. جو بات ان کے پیٹ اور دل میں تھی ان کے زبان کے ذریعے باہر نکلی. اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے اور اس اسلام آباد کے اندر ایک شخص جس کا نام آصف رضا علوی ہے، اس نے گفتگو کی اور اپنی گفتگو میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی. نعوذ باللہ ملک میں شور اٹھا اور وہ شخص یہاں سے نکال دیا گیا اور وہ مختلف ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے اس ملک سے چلا گیا. آج بھی باہر بیٹھ کر وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور اپنے نقطہ نظر پر قائم ہے اور کھڑا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے اپنے بڑوں سے کہ آپ میرے لیے آواز اٹھاؤ اور میرے لیے بات کرو. وہ جانتا ہے قانون کمزور ہے، وہ جانتا ہے اس قانون میں گرفت نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس قانون کی وجہ سے مجھے سزا نہیں ملے گی، لہٰذا وہ اپنی بات پہ اب بھی
ٹائم ہے. ابھی یہ بات محرم میں جاری تھی کہ 40ویں میں یعنی 20 سفر کو کراچی جیسے اہم شہر کے بالکل چوک اور چوراہے پر اور مین روڈ پر تبت سینٹر کے سامنے ان کا جلوس آتا ہے اور اس جلوس کے اندر ایک شخص جعفر تقی نامی ایک شخص اپنی دعا کر رہا ہے. علماء کرام بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں سننا پڑے گا. وہ اپنی دعا میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے سسن جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو, جن کے گھر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا گھر قرار دیا, فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اسے میری پناہ حاصل ہے, میں نے اسے پناہ دے دی ہے. جس کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی, مین چوک پر نام لے کر میڈیا کے سامنے ان پر لعنت کی گئی. میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا. اس کے بعد پے در پہ لوگ آتے گئے, گستاخیاں کرتے گئے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آصف رضا علوی کہاں ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں جعفر تقی کہاں ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی ایک شخص مکہ مکرمہ گیا اور حرم کے سین میں بیٹھ کے اس نے ابو بکر صدیق کی کیا توہین کی, آپ کی نظر سے نہیں گزری کیا اس نے ابو بکر صدیق کو کتنے غلط الفاظ سے وہاں پر مخاطب کیا, وہ توہین اس نے کر دی. پاکستان نے اس کے خلاف کیا کیا, آئے دن گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی بدترین گستاخی ہوئی جو مجھے کہتے ہوئے میرے روتے کھڑے ہوتے. مجھے خطرہ ہوتا ہے اگر میں نے یہ گستاخی بتائی میرا دل پھٹ جائے گا یا سامعین کے دل پھٹ جائیں گے. علماء کرام ابھی کل پرسوں میں نے اداروں کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں اس نے بڑا نام عورتوں کے جسم پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے. اس نے اپنی آئیڈیا کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر گالی لکھی ہوئی تھی, نام لکھ کر گالی لکھی ہوئی تھی. افسوس کوئی یہ گالی اس ملک میں بے نظیر کو نہیں دے سکتا, مریم نواز کو نہیں دے سکتا, نواز شریف کو نہیں دے سکتا, آصف زرداری کو نہیں دے سکتا, علماء کرام سراج الحق صاحب کو نہیں دے سکتا, فضل الرحمان صاحب کو نہیں دے سکتا. جس نے وہ گالی مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ کو دی ہے جس کے بارے میں پوری سورہ نور نازل ہوئی ہے, کیا کر لیا اس کے خلاف؟ FIR کٹ گئی, لیکن اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی مضبوط قانون نہیں ہے جسے گرفتار کیا جائے. اس طرح کی درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر ہم سے بات کرے, ہم اس سے FIR دکھاتے, اس FIR میں الفاظ دکھاتے جو الفاظ کسی عام شہری کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتے. علماء کرام میری اور آپ کی زندگی میں وہ الفاظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوئے. اور اگلی بات بھی سمجھیے, آج اگر میں مولوی ہوں, میرے پاس محراب ہے, میرے پاس منبر ہے, میرے پاس قرآن ہے, میری آواز اچھی ہے, میرا طرز اچھا ہے, میری خطاب اچھی ہے, میری مسجد اور مدرسہ اچھا ہے, مجھے لوگ پیار کرتے ہیں, مجھ سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور عقیدت کا اظہار رکھتے ہیں. علماء کرام خدا کی قسم صحابہ کرام کو بغیر چھوڑ کر نہ ہمارے پاس منبر رہتا ہے, نہ ہمارے پاس محراب رہتا ہے, نہ مسجد رہتی ہے, نہ مرکز رہتا ہے, نہ قرآن رہتا ہے, نہ کلمہ رہتا ہے, نہ ایمان رہتا ہے. اور جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا, میری زندگی میں توہین ہے, میرا منبر استعمال نہیں ہو رہا, میری زبان استعمال نہیں ہو رہی, میرا وجود استعمال نہیں ہو رہا, میری ذات استعمال نہیں ہو رہی, میرا علم استعمال نہیں ہو رہا, تو مجھے بتائیے میں اس علم کا کیا کروں؟ مجھے بتائیے اس منبر کا کیا کریں؟ مجھے بتائیے اس محراب کا کیا کریں؟ مجھے بتائیے اس تلاوت اذان اور نماز کا کیا کریں؟ ہم کیا ثواب کما رہے ہیں؟ جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی. پھر اس کے بعد ایران کے انقلاب کے پاکستان میں برآمد ہونے کے بعد اور ایران میں ایک انقلاب کے آنے کے بعد اس لٹریچر کا پاکستان میں پھیل جانے کے بعد کتنا نقصان ہوا. کیا احسان الہی ظہیر شہید نہیں ہوئے؟ کیا حبیب الرحمان یزدانی شہید نہیں ہوئے؟ کیا رضوی صاحب شہید نہیں ہوئے؟ کیا اقرباس سے لے کر آج تک کے شہداء سینکڑوں کی تعداد میں کیا شہید نہیں ہو گئے؟ کیا مسجدوں میں بم دھماکے نہیں ہوئے؟ کیا قتل و قتال کا بازار گرم نہیں ہوا؟ کیا امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی؟ کیا
جی پڑا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس گستاخی کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ قتل و قتال کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ ملک پہ بدامنی کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ اس کے روکنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم یہ کہ کم سے کم سزا 3 سال نہیں 10 سال ہوگی۔ کتنے سال بھائی؟ کتنے سال؟ اور زیادہ سزا عمر قید ہوگی۔ یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ علماء کرام کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کیا ہونی چاہیے؟ علماء بھی ہاتھ کھڑے کریں، کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ گستاخ صحابہ کو کیا ہونی چاہیے؟ گستاخ اہل بیت کو کیا ہونی چاہیے؟ لیکن ارباب اقتدار نے، ریاست نے، اداروں نے، قومی اسمبلی نے، قائمہ کمیٹی نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے سزا 10 سال اور عمر قید بنائی۔ مسئلہ چونکہ ملک کا ہے، ضد کا نہیں ہے، مسئلہ امن و امان کا ہے، مسئلہ پاکستان کی بقا کا ہے۔ ہم نہیں چاہتے اختلاف پیدا ہو۔ علماء کرام آپ کو سلام ہے، آپ کا مطالبہ یہ نہیں تھا، لیکن ملک کی امن کی خاطر، ملک کو بچانے کی خاطر ہم اس پر بھی آ گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا، عمر قید سزا اور 10 سال کی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ قومی اسمبلی سے بل پیش ہو گیا، یہ واحد بل ہے جس کے پیش ہونے کے بعد، قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد کوئی پارلیمنٹ کا ممبر اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کوئی سینٹ کا ممبر اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کسی سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی، کسی مذہبی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی، ملک میں کسی طبقے نے اس بل کی مخالفت۔ ایک طبقہ سامنے آ گیا اور اس نے آ کر کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، کیا کہا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسترد کرتے ہیں، ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ اگلی بات سمجھنا، اس بل کے اندر نہ سنی کا نام ہے، نہ شیعہ کا نام ہے، نہ دیوبندی کا نام ہے، نہ بریلوی کا نام ہے، نہ اہل حدیث کا نام ہے۔ اس بل کے اندر کسی فرقے، کسی مذہب اور مسلک کا نام نہیں ہے۔ بل بڑا واضح، بل میں کھلا لکھا ہے کہ سزا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، سزا گستاخ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ سزا کس کے لیے؟ سزا کس کے لیے؟ کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتے ہیں کہ ہمیں مٹانے کے لیے سازش ہے، ایک طبقہ کہتے ہیں کہ یہ تشیع کے خلاف سازش ہے۔ میں نے کہا تمہارا تو نام ہی نہیں ہے، تمہارا تو، میں بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں، تمہارا تو نام ہی نہیں ہے۔ جب تمہارا نام نہیں ہے تو تم کیوں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے؟ ہم تو نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، بریلوی نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، اہل حدیث نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، ہندو نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، سکھ نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، عیسائی نہیں کہتے ہمارے خلاف ہے، تم ہی کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب واضح ہے، اس کا مطلب جس کا تذکرہ میں کروں تب بھی نہ کروں تب بھی بات واضح، اور بات واضح یہ کہ شور وہی کر رہا ہے جو گستاخ ہے، جو کیا ہے۔ اور اگر میں جو گستاخی کے FIRs آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی بھی آپ کو دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں نہیں ملے گا۔ ہاں، جو ان کا ہو کر اس لبادے میں وہ تو ملے گا۔ اس طبقے میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے گستاخی کی ہو۔ یہ تو صحابہ کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، بل صرف صحابہ کی عزت اور ناموس کا نہیں ہے، بل کے بعد، صحابہ کے بعد ایک جملہ اور ہے، اور وہ ہے اہل بیت۔ کیا ہے بھائی؟ کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کو 10 سال سزا ہوگی یا عمر قید ہوگی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا پڑھے لکھے طبقے سے اور علماء کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا اٹھائیے
اور عوام کو بتائیے جنہوں نے ساری زندگی یہ کہا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے حقدار ہیں۔ آپ جمعوں میں یہ سوال تو اٹھائیے نا کہ قانون تو پاس ہوا ہے کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا ملے گی، تم نے یہ کیوں کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں؟ بل تو پاس ہوا ہے کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا ہوگی، یعنی اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے گا اسے عمر قید ہوگی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ کوئی اگر حضرت علی المرتضیٰ کی توہین کرے گا اسے 10 سال یا عمر قید سزا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں سزائے موت ہونی چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں، بل کو کیا کرتے ہیں؟ اگر حسن حسین کی کوئی توہین کرے گا اس کی سزا 10 سال یا عمر قید ہوگی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اہل بیت کی حقداری کی بات کہاں گئی؟ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب اس طبقے کے اسپیشلسٹ سرجن سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کھلے گی تو اہل بیت کے گستاخ بھی یہی ملیں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اشارہ کیا کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا تو ہم بات کرنے کو تیار ہوں گے، وہ بھی یہی ملیں گے۔ تو 2 حصے، پہلا حصہ صحابہ، دوسرا حصہ اہل بیت۔ اور میں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، یہ سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا یہ بھی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، ہمارا تصادم ہے، یہ ہمارے اوپر بات کرتے ہیں، ان پہ کرتے۔ میں نے کہا میرا دعویٰ ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کا دعویٰ ہے میں اہل بیت کو نہیں مانتا۔ سفید کاغذ لائیے، مجھ سے سائن کروا لیجئے، ان سے سزا لکھوا لیجئے، مجھ سے سائن کروا لیجئے، ان سے سزا لکھوا لیجئے، اور سزا اہل بیت کے گستاخ کی ہو، جو سزا یہ لکھیں گے میرا سائن پہلے سے موجود ہے، خالی کاغذ پر ہے۔ یہ کہیں تختہ دار پہ لٹکاؤ منظور ہے، یہ کہیں چوک پہ گولی مارو منظور ہے، یہ کہیں گاڑی کے پیچھے کے سیٹوں منظور ہے، یہ کہیں پہاڑ کے اوپر سے گراؤ منظور ہے، یہ کہیں آگ میں پھینک دو منظور ہے، مجھے گستاخی اہل بیت کی ہر سزا منظور ہے، لو مجھ سے سائن لے لو۔ اور میں نے کہا ایک کاغذ مجھے دے دو، سائن ان سے لے لو، گستاخ صحابہ کی سزا میں لکھتا ہوں۔ مان جائیں گے؟ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور کہنے لگے قانون پہلے سے موجود ہے، نئے قانون کی ضرورت نہیں، عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ وہ باہر آ جاتے تھے؟ 10 سال کی سزا قابل ضمانت نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے مجلس پڑھنے جائیں گے 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لیں گے، ان کے مطابق بات کریں گے تو وہ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ جب نہیں دیں گے تو بات پیٹ کا ہے، مسئلہ پیٹ کا ہے، لہٰذا ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے مسترد کر دیا کہ سزا سے بچ نہیں سکتے، اندر چلے گئے 10 سال کی دیاریاں بھی خراب ہو جائیں گی، بدنامیاں بھی ہو جائیں گی، اور بچے گا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ جدھر سے آئیں گے گستاخی کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں۔ علماء کرام، میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آپ سے کہنا چاہتا ہوں، منبر آپ کے پاس ہے، محراب آپ کے پاس ہے، زبان آپ کے پاس ہے، کتاب آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، عوام آپ کے پاس ہے، مرید آپ کے پاس ہے، مقتدی آپ کے پاس ہے، ماحول آپ کے پاس ہے، صلاحیت آپ کے پاس ہے، ڈھنگ آپ جانتے، طریقہ آپ جانتے، علم اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جسم اللہ نے آپ کو دیا ہے، طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے، کوئی اس کے بغیر نہیں مر سکتا جب تک زندگی نہ آ جائے، جب تک زندگی پوری نہ ہو جائے۔ میرے قائد حق نواز نے کہا تھا جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جتنے طبقوں کے خلاف بولو کوئی نہیں مارتا، جیسی اس طبقے کے خلاف بولو گولی لگتی ہے۔ اس کی تازہ مثال ڈاکٹر عادل ہے رحمۃ اللہ علیہ، امریکہ کے خلاف بھی بولے کچھ نہ ہوا، اور آپ سے کہتا ہوں اگر کسی کے مارنے سے کوئی مرتا
تو میری قبر پر درخت کھڑے ہوتے. میں 8 ان کے خطرناک حملوں میں بچا ہوں. میرے ساتھ 10 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. میری گاڑی چھلنی ہو چکی ہے. مجھے خود گولی لگ چکی ہے. اللہ کی قسم موت نہ گولی میں ہے نہ گولے میں ہے، موت تو میرے رب کے وقت. ابھی جب میں نکلنے لگا مجھے اداروں نے کہا مولانا صاحب لوگ گرفتار ہو گئے. 5 لوگوں کا ایک ٹیم تھی جس میں سے 2 ہم نے پکڑے، 3 ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے. باہر مت نکلیے گا. ان کے انکشافات یہ ہیں کہ ان نے آپ کو مارنا تھا، لہٰذا جب تک وہ 3 نہ پکڑے جائیں باہر مت نکلے. میں نے کہا یہ 3 پکڑے جائیں تب بھی، یہ 5 بھی نہ پکڑے جاتے، پہلے بھی بہت سارے نہیں پکڑے گئے، اس سے ہماری صحت پر کوئی اثر پڑتا جتنا. اور کہا یہ ایران سے آئے، ایران سے. میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں، ریاست کے لوگوں سے کہتا ہوں، ایران ہمارے ملک میں کیا مداخلت کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء صلحاء کے قاتل وہاں موجود ہے، لٹریچر وہاں سے آ رہے ہیں، چیزیں وہاں سے مل رہی ہیں، پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، قاتل وہاں سے آ رہے، دہشت گرد وہاں سے آ رہے، تقریب کار وہاں سے آ رہے. انہیں پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ انہیں گرفت میں کیوں نہیں لا جاتا؟ اور میں آج اس علماء کنونشن کے توسط سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ایران کے پاکستان کے خلاف جو عزائم ہیں، ہمارے سلامتی کے ادارے انہیں قوم کے سامنے واضح کریں، انہیں کھول کر رکھیں کیا کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، عزائم کیا ہیں، لوگ کتنے پکڑے گئے. تو علماء کرام رائے ہمہ ہموار کرنی ہے. سینٹ کے اندر بل پہنچ چکا، وہ چیخ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. ہم اپنے مسائل اپنے گھر میں بیٹھ کر حل کر لیں گے، یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. اس مشترکہ مسئلے پہ آپ نے ذہن سازی کرنی ہوگی، عوام کو بتانا ہوگا. اور اگر آج یہ بل کسی نے اپنی طاقت یا سازش کے ذریعے رکوا لیا تو یاد رکھو اہل سنت کے لوگوں، پھر ہمیں مر جانا چاہیے، پھر ہمیں مر جانا چاہیے. اور یہ عزم کر لو جب تک جان میں جان باقی رہے گی اس بل کا دفاع بھی کریں گے اور اسے پاس بھی کروائیں گے انشاءاللہ. میں قومی اسمبلی سے جن لوگوں نے اس بل کو پاس کیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مولانا عبدالاکبر چترالی سمیت، وزیر قانون سمیت، وزیر مذہبی امور سمیت، ڈپٹی اسپیکر سمیت، اور قائمہ کمیٹی جس نے اسے پہلے پاس کیا اسے، اسلامی نظریاتی کونسل جس نے اسے متفقہ پاس کیا اسے. اور میں اتنا بڑے اجتماع کے توسط سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں چیئرمین سینٹ سے اور اراکین سینٹ سے کہ اسے ٹیبل پر لایا جائے اور اس بل کو پاس کروا کے اسے قانون کا حصہ بنوایا جائے. گستاخ کوئی بھی ہو، میرا ہو یا کسی اور کا ہو، اسے تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے. اور جب تک گستاخ کو سزا نہیں ملے گی گستاخی ختم نہیں ہوگی، اور جب تک گستاخی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک امن آ سکے گا. تو ہم نے آج یہ سوچ کر سن کر جانا ہے کہ ہم نے اپنی مساجد میں درس قرآن کرانے، ہم نے اپنے جمعوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کرنے، بالخصوص جن علماء کرام جن صحابہ کرام کی توہین زیادہ ہو رہی ہے اس میں حضرت امیر معاویہ ان کا تذکرہ ہم نے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے. ہم نے اپنے منبر کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ہم نے اپنے علم کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اور ہمارے پاس منبر، ہمارے پاس علم، ہمارے پاس ہر چیز جن کے ذریعے سے آئی ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہم اس قانون کے لیے آئین کے ساتھ ہیں، اداروں کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. اور جو طبقہ شور مچا رہا ہے وہ انگلیوں پر گنتی کے لوگ ہیں جن نے اپنے آپ کو دیکھ لیا. اور یہ اللہ کی تکوینی امور ہے کہ کچھ لوگ جتھے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسے بیٹھے ان کے اندر آ کر بیٹھتے تھے. آج اللہ نے آشکارا کر دیا. ہم کہتے تھے یہ نہیں مانتے، آپ کہتے تھے ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ اچھے کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کر تو لائیے نا جو اس قانون کی حمایت کرے. اتنا عرصہ ہمارے لوگوں نے ان کی حمایت کی، کوئی ایک تلاش کر کے لائیے جو آج کھڑے ہو کر بیٹھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہے میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں یہ بل پاس ہو جائے. میں صحابہ کی توہین، اہل بیت کی
توہین کو جرم سمجھتا ہوں، ذرا آج آ کر کھڑا ہو جائے اور آخری بات عرض کر دوں، جہاں پر کسی کمیٹی میں بیٹھ کر بات کرنی پڑے وہ آسان ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ امن کمیٹیوں کے یہاں ہوں گے، یہ جو بات بل میں آئی ہے یہ روز امن کمیٹیوں پہ اس پر سائن کر کے جاتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا؟ امن کمیٹیوں میں ان باتوں پہ ان کے لوگ سائن کر کے جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں سائن کرتے ہو وہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہاں سائن کرتے ہو وہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ وجہ میں بتاؤں، وجہ یہ کہ یہاں سائن کرنا قانون نہیں بنتا، یہ درخواست ہے، یہ گولی دینی ہے، یہ چھپنا ہے، یہ تقیہ کرنا ہے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ آگے چادر ہی پھٹی ہوئی ہے، آگے چادر ہی پھٹی ہے، سائن کریں گے قانون بنے گا، تائید کریں گے قانون بنے گا، پھر یہ گرفت میں آئیں گے۔ لہذا جس جگہ قانون نہ بنتا ہو اس جگہ یہ ہر بات کرنے کو تیار ہے، جس پلیٹ فارم پہ قانون بنتا ہو وہاں یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس کی تازہ مثال قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا بل جس پر اٹھنے والا شور اور ساروں کا کھڑا ہو کر اس کا انکار کرنا، تعریف کی بات تو تب ہوتی جب 5 سال کا قانون بنا تھا کہ کسی عام آدمی کی توہین پر 5 سال سزا ہوگی، تو ان نے پوچھا تھا توہین کی تعریف کیا ہے؟ جب یہ تھی کہ 14 سال قائد اعظم کی توہین پر ہوگا، ان نے توہین کی تعریف پوچھی تھی۔ یہ توہین کی تعریف یہی کیوں پوچھ رہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کی تعریف بھی آتی ہے اور اس کی وضاحت بھی آتی ہے، لیکن تمہارے اوپر سوال باقی ہے۔ آپ نے، ہم نے اس عزم کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز اس اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے لوگ یہ کنونشن کروائیں، اتحاد امت کا درس دیں، اور یہ کھلی بات ہے، امت صحابہ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کنتم خیر امت، امت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی امت کون ہے؟ سب سے پہلے مومن کون ہے؟ سب سے پہلے نمازی کون ہے؟ قرآن کے مخاطب کون ہے؟ قرآن کے قاری کون ہے؟ قرآن کے عالم کون ہے؟ قرآن کے عامل کون ہے؟ قرآن میں آنے والے کون ہیں؟ قرآن میں چمکنے والے کون ہیں؟ قرآن میں دبکنے والے کون ہیں؟ قرآن بن جانے والے کون ہیں؟ سیرت بن جانے والے کون ہیں؟ سورت بن جانے والے کون ہیں؟ فصیلت بن جانے والے کون ہیں؟ عزت بن جانے والے کون ہیں؟ منقبت بن جانے والے کون ہیں؟ کمال بن جانے والے کون ہیں؟ آسان بن جانے والے کون ہیں؟ ایمان بن جانے والے کون ہیں؟ حکمت بن جانے والے کون ہیں؟ تحمل بن جانے والے کون ہیں؟ تدبر بن جانے والے کون ہیں؟ سلامتی بن جانے والے کون ہیں؟ مہمان بن جانے والے کون ہیں؟ سجدوں میں جانے والے کون ہیں؟ رکوع میں جانے والے کون ہیں؟ مومنون حق ہے، مومنون کون ہیں؟ مفلحون کون ہیں؟ قائمون کون ہیں؟ راجعون کون ہیں؟ سجدن کون ہیں؟ رکعان کون ہیں؟ فائزون کون ہیں؟ حافظون کون ہیں؟ رضی اللہ کون ہیں؟ رضوان کون ہیں؟ پیارے کون ہیں؟ لاڈلے کون ہیں؟ ساتھی کون ہیں؟ شسر کون ہیں؟ داماد کون ہیں؟ شہری کون ہیں؟ مکہ والے کون ہیں؟ مدینہ والے کون ہیں؟ صفہ والے کون ہیں؟ چبوترے والے کون ہیں؟ حرم والے کون ہیں؟ قیام والے کون ہیں؟ وعود والے کون ہیں؟ الفت والے کون ہیں؟ میدان والے کون ہیں؟ تلوار والے کون ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ آگے چلنے والے کون ہیں؟ تلوار چلانے والے کون ہیں؟ جہاد کرنے والے کون